کہ جب بھی انسان وضو بناتا ہے، تحیۃ الوضو کی نماز ہوتی ہے، حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے وہ، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا بہترین اجر ہے، اتنا بہترین ہے اس کی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آپ نے جنت کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو آپ سے پہلے آپ نے کسی کے قدم چلنے کی آواز آئی، قدم چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس کے قدم ہیں جو مجھ سے پہلے چلنے کی آوازیں آ رہی ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ بلال حبشی ہیں، یہ حضرت بلال کے قدم ہیں۔ جب اللہ کے نبی بعد میں معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال کو بلا کر آپ نے پوچھا کہ بلال کون سی عبادت کرتے ہو؟ تم ایسی خاص کیا عبادت کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ خاص عبادت تو میں نہیں کرتا، شاید میں سمجھتا ہوں میری خاص عبادت یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو بناتا ہوں، بنا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ نماز کا وقت ہو یا غیر نماز کا وقت ہو، دن بھر میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بناتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، کہا کہ یہی عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہارے جنت کے اندر قدموں کی آواز میں نے سنی۔ وطر کا نماز پڑھنا یہ حق ہے، ضروری ہے انسان کے لیے۔ جس آدمی کو نماز سے محبت ہو، جس آدمی کو وطر سے محبت ہو، گویا وہ آدمی کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری آخری نماز وطر کی نماز ہونی چاہیے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں۔ آخری میں دن بھر کی جو عبادت ہم کرتے ہیں، پوری عبادت کے بعد وطر کی نماز پڑھنا لازمی ضروری ہر انسان کے لیے، کبھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تھے ظہر کی نماز کو قصر کر کے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے، عصر میں 4 رکعت تھی تو قصر کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے، عشاء میں 4 رکعت تھی تو آپ 4 کے بدلے میں 2 پڑھتے تھے۔ آپ کو آفر دیا گیا، کوئی آدمی سفر پر نکلے تو اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ سفر کی حالت میں سنتیں جو آپ کی دن بھر کی جو سنتیں مؤکدہ تھی وہ بھی اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تھے، لیکن 2 سنتیں اللہ کے نبی سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کون سی سنتیں ہیں وہ؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں اور وطر کی سنت۔ یہ 2 نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کبھی سفر نہ کبھی حضر کبھی نہیں چھوڑی۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، اس کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا کہ خیر متاع الدنیا وما فیہا، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اتنا طاقتور آدمی وہ نہیں جس کے پاس مال ہو، متاع ہو، دنیا کی چیزیں ہو۔ سب سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑا وقار والا آدمی دنیا کے اندر وہ ہے جس آدمی کو فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مل جائے۔ جو آدمی یہ 2 رکعت سنت پڑھ لے گا گویا وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے قیمتی چیز یہ 2 رکعت سنتیں ہیں۔ یہ کبھی اللہ کے نبی چھوڑے ہی نہیں۔ سفر پر اہتمام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے، کتنی آسانی کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو نیکیوں کے اعتبار سے بڑا بڑا انعام ملیں گی۔ جنت میں گھر مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنت میں گھر کا تعمیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اتنی چھوٹا کام کہ دن میں ہم بس نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز سے کچھ 5-10 منٹ پہلے آ جائیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے، نماز کے بعد ایک 5 منٹ کا وقفہ نکالیں گے تو بعد کی سنتیں میں ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا ہوتا کیا ہے؟ فرض نمازوں کے فوری بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے سنتوں کو چھوڑ کر ہم باہر بھاگتے ہیں، کوئی ضروری کام ایسا آ گیا ہو۔ کبھی ایک آدھ بار انسان چلا جائے تو بات الگ ہے، لیکن مسلسل سنتوں کا ترک کرنے والا ہے کوئی آدمی، اچھی چیز نہیں ایک مومن کے لیے۔ صلاۃ الاوابین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ چاش کی نماز جب اس وقت پڑھی جائے جب اونٹ کا بچہ جب زمین پر اپنے پیروں کو رکھے تو اونٹ کے بچے کو تکلیف ہو، یعنی کہ ریتی گرم ہو جائے، یعنی کہ سورج مکمل طور پر نکلے اور سورج کی نکلنے میں اس کی گرمی آ جائے۔ گرم سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، جب سورج کی روشنی میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جسے 10 ساڑھے 10 یا 11 بجے کا وقت بھی کہا جاتا ہے، تو اپنے موسموں کے اعتبار سے، اپنے علاقوں کے اعتبار سے جب سورج مکمل گرم ہو جائے تو یہاں پر چاش کی نماز پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم کے اندر، جیسے ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہماری انگلیاں مدڑے سے جو بینڈ ہوتی ہیں، فولڈ ہوتی ہیں، حضرہ سے جو ہے ہلتی ہیں، ہر انگلی کے اندر ایک جوڑ ہے، 3 جوڑ اللہ نے رکھے۔ ہمارے پورے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہم جیسے چاہیں پلٹتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اگر اس جوڑ نہ ہوتے تو انسان ایک لکڑی کی طرح ہو جاتا،
جو لکڑی کبھی ہلتی بھی نہیں، کبھی مدڑتی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے 360 جوڑ ہے، اور جو بندہ صبح کرتا ہے روزانہ مجھ پر اور آپ پر ایک ایک جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوتا ہم پر کرنے کے لیے. ایک ایک صدقہ جو اللہ نے ہمارا ہاتھ جو ہمارا کھل رہا بند ہو رہا جوڑ ہے، یہ ہاتھ کے کھلنے بند ہونے کے جوڑ کے بدلے میں ہمیں ایک صدقہ ادا کرنا ہے صبح ہونے کے بعد. تو 360 جوڑوں کا 360 صدقے ادا کرنا ہے. کون کر رہے ہیں آج؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، کبھی ہم ان 360 جوڑوں کا صدقہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا. لیکن ایک 2 رکعت نماز ہے، جو بندہ یہ چاش اور صلاۃ الاشراق ہے، اشراق کی نماز جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے، پورا مکمل طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اشراق جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھے، نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پورا مکمل سورج کی کرنیں نکلنے کے بعد کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا. ایک حج یا ایک عمرہ صرف 2 رکعت پڑھنے پر. کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز سے زیادہ 30 منٹ یا 40 منٹ کا وقفہ نہیں ہوگا. آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہوگی. نماز ختم ہونے سے لے کر آدھا گھنٹہ یا 35-40 منٹ میں سورج مکمل نکل جائے گا. یہ 40 منٹ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، ایک حج یا ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے. ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حج زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، عمرہ کرنا بہت زیادہ مہنگا، ہماری بس کی بات نہیں، لیکن روزانہ اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہا ہے. یہاں پر روزانہ ایک حج ایک عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے آپ کو، لیکن انسان یہاں پر نہیں پڑھتا. صلاۃ الاشراق اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجئے. لدلوک الشمس، کب نماز قائم کیجئے؟ جب سورج نکلنے کا وقت آئے. الی غسق اللیل، سورج نکل جائے، اور رات کے وقت میں. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت میں ہونے والی تلاوت اس کو ملائکہ دیکھتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے نبی آپ تہجد کا اہتمام کیجئے جو آپ کے لیے نفل عبادت ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ امید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں، فرائض کے بارے میں اور نفل عبادات کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. اکثر مفسرین کا کہنا ہے ان 2 آیتوں کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں تقریباً مکمل 5 نمازوں کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے. بات تو نماز قائم کرنے کی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً دیکھا جائے تو یہاں پر 5 نمازوں کا اشارہ ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد، زوال آفتاب کے بعد. مفسر کہتے ہیں اس سے مراد ظہر اور عصر ہے.
الی غسق اللیل، رات میں پڑھی جانے والی نمازیں، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہیں. وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن پڑھنا، اس سے مراد فجر کی نماز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اشارتاً 5 نمازوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک تو ہو گئی فرض عبادتیں. اب یہاں پر اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے نبی آپ تہجد کا اہتمام کیجئے جو آپ کے لیے نفل عبادت ہے. محترم حاضرین، جیسا کہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کا پڑھنا ہو یا روزوں کا رکھنا ہو، صدقہ خیرات ہو، نیکی کے کام ہو، جو بھی ہم نیکی سمجھ کر جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے خالص، وہ عبادت کہلاتی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو عبادات ہم کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان عبادات کے اندر 2 قسمیں پائی جاتی ہیں. 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں. پہلی عبادت جسے فرائض کہا جاتا ہے، فرض کی گئی ہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کوئی اس میں نہیں. اگر فرض عبادات میں اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے سامنے جواب دہی ہوں گے. بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اگر ہم فرائض میں کوتاہی ہم نے کی تو عذاب کے مستحق بن جائیں گے. فرض عبادات میں کوئی کمپرومائز نہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں کرنا ہے، فرض عبادت. اور دوسری قسم ہے عبادت کی جسے نفیل کہا جاتا ہے. نفیل کے اندر آپ اللہ کے نبی کی سنت مؤکدہ بھی مل جاتی ہے اور غیر سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہے. نفیل عبادتیں جس کا پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو عذاب کے مستحق تو نہیں بنیں گے، لیکن افضل ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ 2 قسمیں ہیں. تو آئیے دیکھتے چلیں. فرائض تو ہم ادا کرتے ہیں، جیسے نماز کا فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نماز ہے. رمضان کے روزے فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فرض عبادتیں مقرر نہیں کی. فرض عبادتوں کے علاوہ بھی یہ بتانا چاہا کہ عبادت صرف فرض کے حد تک محدود نہیں، اس کے علاوہ نفل عبادت بھی ہے. جیسے رمضان کا مہینہ مکمل گزرتا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے. چھوڑنے والے، جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہو جائے گا. صحت مند رہتا ہوا، اچھا اٹھا کٹا رہتا ہوا، فرض ہے روزے. اگر کوئی آدمی فرض عبادت کر کے جیسے رمضان کے مہینے سے باہر نکلتا ہے، تعلیم دی گئی کہ شوال کے 6 روزے رکھیں. 6 روزے نفل عبادت ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن بہتر ہے رکھنا ہی رکھنا ہے، افضل ہے. تو ہر عبادت کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد نفل عبادت کے طور پر روزے رکھے گئے. زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہی دینا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقہ خیرات بھی تعلیم شریعت نے دی. تو اسی طرح سے جیسے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی دیگر کئی نفل نمازیں موجود ہیں. نفل عبادات کا اس میں ایک نماز ہی موجود ہے جو نفل کہلاتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے. کچھ نمازیں روزانہ پڑھتے تھے، کچھ نمازیں کبھی کبھار پڑھتے تھے. ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ. کسے کہتے ہیں؟ وہ سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی کے ساتھ بار بار کیا کر، کبھی چھوٹی نہیں آپ سے، ہمیشہ کنٹینیو آپ کرتے تھے، جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، کبھی اللہ کے نبی نہیں چھوڑی. ایک ہوتی ہے غیر سنت مؤکدہ، کبھی اللہ کے نبی نے کیا کبھی نہیں کیا، کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھ لیے، یہ غیر سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ وہ ہے جو سنت جو اللہ کے نبی پڑھا ہی پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ سے نہیں چھوٹتی تھی، جو ہمیشہ کے ساتھ ہوتی تھی. تو آئیے آج کی خطبے کے اندر میں انہی نفل عبادات کے حوالے سے، نمازوں کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں، نفل نمازوں میں سنت مؤکدہ بھی ہے اور غیر سنت مؤکدہ بھی ہے، اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، بڑی اہمیت ہے. اکثر ہم ان فضیلتوں کو نہیں جانتے، شاید اس لیے ہم سے ان عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے. اکثریت تو ہم فرائض کے اندر پابند ہیں، فرض نمازوں کے ہم پابند ہیں، لیکن اتنا ہی نہیں چلے گا کہ فرض نمازیں پڑھ کر بیٹھ جائیں. فرض نمازوں کے علاوہ بھی نفل عبادتیں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، میرے اور آپ کے انجام کے اعتبار سے ضروری ہیں. وہ چیزیں پڑھیں گے تو ثواب ہی ثواب ملے گا، اور دوسرے طور پر نجات کے لیے، میرے اور آپ کے نجات کے قیامت کی آسانی کا سبب بنیں گے. اب آئیے دیکھتے چلیں محترم حاضرین، اس کی فضیلتیں کیا ہیں.
اگر فضیلتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، نفل عبادت جو بھی ہوتی ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا پھر غیر سنت مؤکدہ ہو، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو میرے نیک بندوں کو ستاتا ہے، جو میرے نیک ولی کو ستاتا ہے، میں اسے جنگ اعلان کرتا ہوں، اور تم بندوں میں سب سے زیادہ فرض فرائض کے علاوہ نفل عبادت کے ذریعے میرا بندہ کوئی قریب نہیں ہوتا۔ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب کثرت سجود کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس طرح میں محبت کرتا ہوں اس بندے سے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب آدمی فرائض کے علاوہ نفل عبادتوں کا پابند بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے جسم کے پورے اعضاء کی حفاظت بن جاتی ہے۔ جب آنکھ بن جانے کا مطلب کان میں، مطلب یہ نہیں کہ اللہ کان میں نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے سے محبت اللہ کو ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے کانوں سے کچھ بری آوازیں نہیں سنتا۔ آنکھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنی آنکھوں سے وہ برے منظر نہیں دیکھتا، اپنے ہاتھوں سے بری چیزوں کو نہیں پکڑتا، بری جگہوں پر اپنے قدم نہیں بڑھاتا۔ یہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے جسم کے پورے اعضاء کو حفاظت میں لا لے تو پھر اس آدمی سے گناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جس انسان کو محبت اللہ سے ہو جائے، جو انسان اللہ کے قریب ہو جائے، خود بخود وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو نیک راستے پر چلاتا ہے۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے چلیں نفل عبادات کے اعتبار سے، اس کی فضیلتوں کے اعتبار سے اگر بات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی طرح کی بشارتیں سنائی۔ جیسا کہ مشہور روایت کے مطابق حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کے گھر سویا کرتا تھا رات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، آپ نیند سے جاگتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، وضو بناتے، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، قیام اللیل کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے میری خدمت کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ ربیعہ، مانگو جو مانگنا ہے مانگو، تم جو بھی کہو گے میں اللہ سے سفارش کروں گا، وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ کون ہے ربیعہ بن کعب؟ ایک اصحاب صفہ میں سے، غریب صحابہ میں سے، جن کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی متاع نہیں تھا، دنیا کی کوئی چیز و سامان نہیں تھے۔ ایسے غریب نادار صحابی جب اللہ کے نبی نے سوال پوچھا کہ ربیعہ تم جو مانگو گے مجھ سے مانگو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، وہ چیز مل جائے گی۔ جانتے ہیں حضرت ربیعہ بن کعب نے کیا مانگا اللہ سے؟ مانگنا چاہتے تو غریب تھے، دنیا مانگ سکتے تھے، غریب تھے، مانگنا ہوتا تو دنیا کی بہت قیمتی چیزیں مانگ سکتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے نہ دنیا مانگی نہ دنیا کی چیزیں مانگی، سفارش کرے اللہ کے نبی سے، کہا کہ اللہ کے نبی بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا کے اندر مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہے، صبح سے لے کر شام تک میں آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں، رات بھی ہو جاتی ہے تو آپ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے دنیا میں ملا ہے، جیسا موقع مجھے دنیا کے اندر آپ کے ساتھ رہنے کا ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی آپ کا رفیق بن کر جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ بس اتنا کر دیجئے میرے لیے، اللہ سے اتنے سفارش کیجئے کہ میں جنت کے اندر بھی آپ کا رفیق بن کر رہا ہوں، آپ کا ساتھی بن کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ضرور اللہ سے سفارش کروں گا، لیکن تم بھی میرے ایک کام سے مدد کرنا۔ کیا مدد کرنا؟ سجود، کثرت السجود کے ذریعے سے، اکثر سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرنا، اس مدد کے ذریعے سے میں اللہ سے سفارش کروں گا اور تم کل جنت کے اندر میں رفیق بن کر رہ جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ کثرت سجود سے مراد نفل سجدے ہیں، فرائض کے سجدوں کے علاوہ دوسرے سجدے۔ کبھی آپ نماز کے علاوہ بھی کبھی آ کر 2 رکعت آپ پڑھنے لگے، کبھی موقع مل گیا وضو بنا کر آپ نماز پڑھنے لگے، جب موقع ملا مسجد میں آئے نماز پڑھنے لگے، بار بار ہمیشہ سنتوں کے طور پر، غیر سنت کے طور پر آپ نماز پڑھنے لگے۔
جتنے سجدے کی وجہ سے مقام یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی. نفل عبادت ہے. فرائض کے سجدوں کے علاوہ دوسرے سجدے جو ہم کرتے ہیں، ان سجدوں کی کرنے کی وجہ سے انسان کے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی. اور محترم حاضرین، ایک اور فضیلت اس کی کیا جانتے ہیں؟ میں اور آپ بحیثیت بشر ہونے کے حیثیت سے کبھی کبھار ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. فرائض کے اندر ہی لے لیجئے، فرض نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. کبھی ہم سے فجر چھوٹ جاتی ہے، کبھی ظہر چھوٹ جاتی ہے. اگر پابندی کے ساتھ نماز اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے، ویسی نماز نہیں پڑھتے جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی. نماز میں بسا اوقات خشوع خضوع چلا جاتا ہے، کبھی ادھر دھیان کبھی ادھر دھیان. ہم بھی انسان ہوئے، شیطان بہکاتا ہے. نماز میں، فرض نمازوں میں کبھی ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. جب یہ غلطیاں نماز میں ہو جاتی ہیں تو ایسی نمازوں کا تدارف ہماری نفل نمازوں سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر ہماری نمازیں کچھ غلطیاں ہو جائیں نماز میں، وہ نماز قبول ہونے کے لیے جب رک جاتی ہے، نماز کے اندر کچھ ایسی ویسی چیز ہم نے کر دی، نماز ہی ہم نے چھوڑ دی، اس کا تدارف کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ ہماری نفل نمازیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نمازوں کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال نمازوں کے بارے میں، اس کی نمازیں نکالی جائیں گی، نمازوں کا حساب لیا جائے گا. جب اس کے فرائض کھولے جائیں گے، فرض نمازوں میں لسٹ دکھے گی آپ کو کہ کتنی نمازیں کوتاہی میں نے کی. کبھی ہم نے نماز چھوڑ دی، کبھی نماز صحیح سے ہم نے ادا نہیں کی، نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا، ایسی ویسی نمازیں سب وہاں پر نظر آئیں گی. ان نمازوں کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں، اس بندے کے نفل نمازوں کو دیکھو. فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے اس کی، فرض نمازیں اس نے کبھی کبھار چھوڑی ہے، کبھی غلطیاں اس نے کی ہے، اس کی نفل نمازوں کو دیکھو. جب فرشتے نفل نمازوں کو دیکھیں گے، نفل نمازوں کو لے کر فرائض میں بھر دیا جائے گا. اللہ اکبر. جو غلطیاں، جو کوتاہیاں فرائض میں ہوئی تھی، اس کا پورا تدارف ہماری نفل نمازوں کو لے کر پورا کیا جائے گا، نمازوں سے کامیاب کر کے جنت داخل کیا جائے گا. کتنا بہترین موقع ہے. جب بھی وقت ملتا تھا نمازیں ہم پڑھتے تھے. یہ نمازیں بیکار نہیں جائیں گی، یہ نمازیں خالی نہیں جائیں گی. 2 رکعت نماز آپ نے کبھی پڑھ لی، ایسے ہی وقت ملا تو بس رسمن آپ نے پڑھ لی. کبھی دن کے اوقات میں آپ نے پڑھ لی، 2 رکعت وضو بنا لیا، آپ نے پڑھ لیا. یہ 2 رکعت نماز آپ کا پڑھنا کل قیامت کے دن بہت بڑا اجر آپ کو لے کر آئے گا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں آپ سمجھتے تھے کہ کیا مل جائے گا 3-4 منٹ میں 2 رکعت سنت پڑھنے سے کیا ہو جائے گا. یہ 3-4 منٹ کی 2 رکعت جو آپ کی سنت تھی، بہت بڑا انعام آپ کو نوازے گی. اور محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، اب آپ دیکھیں گے سنت مؤکدہ کے حوالے سے وہ نمازیں، وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا کرتے تھے، روزانہ کیا کرتے تھے. وہ نمازیں جو اللہ کے نبی روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے فرض نمازوں کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ 12 رکعت سنتیں. دن بھر میں، ایک دن میں 12 رکعت سنتیں، سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے. اس کی بشارتیں بھی آپ نے سنائی. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں، ایک دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے، فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت پڑھ لے، جو آدمی 12 رکعت پڑھ لے گا، اس آدمی کو ان 12 رکعتوں کے بدلے میں جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا. ایک جنت میں گھر 12 رکعتوں کے بدلے میں. ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی کو یہ حدیث میں نے فرماتے ہوئے سنی، ہم نے اس پر عمل کیا. کبھی ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس دن ہم نے 12 رکعت سنت ہم نے نہیں پڑھی. روزانہ اس پر ہم عمل کیا کرتے تھے. فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنتیں. کب کب؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کل 8 ہو گئے. مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے بعد 2، 12. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2. عصر میں کچھ بھی سنت مؤکدہ نہیں تھی، مغرب کے بعد 2 رکعت تھی اور عشاء کے بعد 2 رکعت تھی. کل ملا کر 12 رکعت سنت مؤکدہ جو اللہ کے نبی روزانہ پڑھا کرتے تھے. جو بندہ اس پر اہتمام کر لے، ہر دن ایک جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا. ہر دن اہتمام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے، کتنی آسانی کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں.
چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو نیکیوں کے اعتبار سے بڑا بڑا انعام ملے گی. جنت میں گھر مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جنت میں گھر کا تعمیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اتنی چھوٹا کام کہ دن میں ہم بس نماز کے لیے آ رہے ہیں, نماز سے کچھ 5-10 منٹ پہلے آ جائیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے. نماز کے بعد ایک 5 منٹ کا وقفہ نکالیں گے تو بعد کی سنتیں میں ہو جائیں گی. لیکن ہمارا ہوتا کیا ہے, فرض نمازوں کے فوری بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے سنتوں کو چھوڑ کر ہم باہر بھاگتے ہیں. کوئی ضروری کام ایسا آ گیا ہو, کبھی ایک آدھ بار انسان چلا جائے تو بات الگ ہے, لیکن مسلسل سنتوں کا ترک کرنے والا ہے کوئی آدمی, اچھی چیز نہیں ایک مومن کے لیے. جو سنت مؤکدہ جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, ایسی سنتوں کو چھوڑ کر ترک کر کے بار بار جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. بہتر ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کریں. اتنی بڑی فضیلت کی بتائی گئی. اور جو سنت مؤکدہ ہے اس میں سے ایک سنت کیا ہے, نماز آپ کی سنت وطر ہے. وطر کی نماز جو طاق عدد میں پڑھی جاتی, کبھی 1 رکعت, 3 رکعت, 5 رکعت اپنے اعتبار سے. تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الوتر حق, کہ وطر کا نماز پڑھنا یہ حق ہے, ضروری ہے انسان کے لیے. جس آدمی کو نماز سے محبت ہو, جس آدمی کو وطر سے محبت ہو, گویا وہ آدمی کو اللہ سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری آخری نماز وطر کی نماز ہونی چاہیے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں. آخری میں دن بھر کی جو عبادت ہم کرتے ہیں, پوری عبادت کے بعد وطر کی نماز پڑھنا لازمی ضروری ہر انسان کے لیے. کبھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تھے ظہر کی نماز کو خسر کر کے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے. عصر میں 4 رکعت تھی تو خسر کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے. عشاء میں 4 رکعت تھی تو آپ 4 کے بدلے میں 2 پڑھتے تھے. آپ کو آفر دیا گیا. کوئی آدمی سفر پر نکلے تو اس کا اہتمام کر سکتا ہے. سفر کی حالت میں سنتیں جو آپ کی دن بھر کی جو سنتیں مؤکدہ تھی وہ بھی اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تھے, لیکن 2 سنتیں اللہ کے نبی سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. کون سی سنتیں ہیں وہ؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں اور وطر کی سنت. یہ 2 نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کبھی سفر نہ کبھی حضر کبھی نہیں چھوڑی. فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت, اس کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا کہ خیر متاع الدنیا وما فیہا, کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہے, سب سے بڑا مالدار آدمی, سب سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اتنا طاقتور آدمی وہ نہیں جس کے پاس مال ہو, متاع ہو, دنیا کی چیزیں ہو. سب سے بڑا مالدار آدمی, سب سے بڑا وقار والا آدمی دنیا کے اندر وہ ہے جس آدمی کو فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مل جائے. جو آدمی یہ 2 رکعت سنت پڑھ لے گا گویا وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے, اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے قیمتی چیز یہ 2 رکعت سنتیں ہیں. یہ کبھی اللہ کے نبی چھوڑے ہی نہیں. سفر پر جاتے تب بھی پڑھتے تھے, سفر پر نہیں ہوتے تب بھی پڑھتے تھے. حالت جنگ کے میدان میں اگر ہو, رات میں قیام کیا ہو, پردہ ڈالا گیا ہو, تو جنگ کے موقعوں پر بھی رات میں جب فجر کا وقت آتا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی سنت کو پڑھا کرتے تھے. ایک یہ اور وطر کی سنت. وطر کی نماز اللہ کے نبی کبھی نہیں چھوڑی. سفر پر ہوتے تو بھی پڑھتے تھے, بقیہ سنتوں اللہ کے نبی چھوڑ دیتے, لیکن وطر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وطر ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں, کبھی کبھار 1 آدھ بار. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلسل تہجد کا پابند ہو, اسے روزانہ اٹھنے کی عادت ہے اور روزانہ وہ تہجد پڑھتا ہے, تو تہجد کے آخری وقت میں وطر کو ادا کر سکتا ہے. لیکن آپ کو شک ہے, ایک وہم ہے کہ میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, بہتر ہے کہ وہ آدمی وطر پڑھ کر سوئے. آخری نماز وطر کی ہونی چاہیے. اگر پڑھ کر سو گئے آپ اور نیند دوبارہ پھر سے اڑ گئی آپ کی, تو پھر بھی آپ قیام الليل پڑھیں گے, ایسا کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہتر ہے کہ وطر کی نماز پڑھ کر سونا چاہیے جو آدمی تہجد کا پابند نہ ہو. اور اسی طرح سے یہ تو سنت مؤکدہ کی نمازیں ہوئی جس کی فضل بتائی گئی. اور غیر سنت مؤکدہ بھی اور بھی وہ بہت سی عبادتیں نمازیں, جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعت نمازیں, اور مغرب سے پہلے کی 2 رکعت, مغرب سے پہلے, مغرب کی اذان کے بعد اور نماز کے درمیان 2 رکعت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے, غیر سنت مؤکدہ ہے, اللہ کے نبی نہیں پڑھا کرتے, کبھی کبھار پڑھتے تھے. جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لے, اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کبھی موقع مل گیا, آپ آ گئے مسجد کے اندر, 4 رکعت آپ نے پڑھ لیا آپ نے, تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کی خصوصی رحمت کا سایہ نصیب آپ کو ہوگا. اور صلاۃ الاشراق ہے, اشراق کی نماز,
جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے، پورا مکمل طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اشراق جسے کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھے، نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پورا مکمل سورج کی کرنیں نکلنے کے بعد کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ایک حج یا ایک عمرہ صرف 2 رکعت پڑھنے پر کتنی دیر لگے گی؟ فجر کی نماز سے زیادہ 30 منٹ یا 40 منٹ کا وقفہ نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہوگی، نماز ختم ہونے سے لے کر آدھا گھنٹہ یا 35-40 منٹ میں سورج مکمل نکل جائے گا۔ یہ 40 منٹ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، ایک حج یا ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حج زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، عمرہ کرنا بہت زیادہ مہنگا، ہماری بس کی بات نہیں، لیکن روزانہ اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہا ہے۔ یہاں پر روزانہ ایک حج ایک عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے آپ کو، لیکن انسان یہاں پر نہیں پڑھتا۔ صلاۃ الاشراق، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک چاش کی نماز ہے جسے صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، یہ دن کے پورے سورج نکلنے کی پوری مکمل بات ادا کی جاتی ہے۔ چاش کی نماز تقریباً ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو 9-10 بجے بھی پڑھی جاتی ہے نماز۔ صلاۃ الاوابین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ چاش کی نماز جب اس وقت پڑھی جائے جب اونٹ کا بچہ جب زمین پر اپنے پیروں کو رکھے تو اونٹ کے بچے کو تکلیف ہو، یعنی کہ ریتی گرم ہو جائے، یعنی کہ سورج مکمل طور پر نکلے اور سورج کی نکلنے میں اس کی گرمی آ جائے۔ گرم سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، جب سورج کی روشنی میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جسے 10 ساڑھے 10 یا 11 بجے کا وقت بھی کہا جاتا ہے، تو اپنے موسموں کے اعتبار سے، اپنے علاقوں کے اعتبار سے جب سورج مکمل گرم ہو جائے تو یہاں پر چاش کی نماز پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم کے اندر، جیسے ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہماری انگلیاں مدڑے سے جو بینڈ ہوتی ہیں، فولڈ ہوتی ہیں، حضرات سے جو ہے ہلتی ہیں، ہر انگلی کے اندر ایک جوڑ ہے، 3 جوڑ اللہ نے رکھے۔ ہمارے پورے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہم جیسے چاہیں پلٹتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اگر اس جوڑ نہ ہوتے تو انسان ایک لکڑی کی طرح ہو جاتا، جو لکڑی کبھی ہلتی بھی نہیں، کبھی مدڑتی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے، 360 جوڑ ہے، اور جو بندہ صبح کرتا ہے روزانہ مجھ پر اور آپ پر ایک جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوتا ہم پر کرنے کے لیے۔ ایک صدقہ جو اللہ نے ہمارا ہاتھ جو ہمارا کھل رہا بند ہو رہا جوڑ ہے، یہ ہاتھ کے کھلنے بند ہونے کے جوڑ کے بدلے میں ہمیں ایک صدقہ ادا کرنا ہے صبح ہونے کے بعد۔ تو 360 جوڑوں کا 360 صدقے ادا کرنا ہے۔ کون کر رہے ہیں آج؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، کبھی ہم ان 360 جوڑوں کا صدقہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا۔ لیکن ایک 2 رکعت نماز ہے، جو بندہ یہ صرف چاش کی نماز پڑھنے پر، اور اس طرح سے تحیت الوضو بھی ہے۔ دیکھیے، اور آخری بات میں ختم کرتا ہوں کہ سنتیں جو غیر سنت مؤکدہ ہے، اس میں سے کہ جب بھی انسان وضو بناتا ہے، تحیت الوضو کی نماز ہوتی ہے۔ حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے وہ، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا بہترین اجر ہے، اتنا بہترین ہے اس کی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آپ نے جنت کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو آپ سے پہلے آپ نے کسی کے قدم چلنے کی آواز آئی، قدم چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس کے قدم ہیں جو مجھ سے پہلے چلنے کی آوازیں آ رہی ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ بلال حبشی ہیں، یہ حضرت بلال کے قدم ہیں۔ جب اللہ کے نبی بعد میں معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال کو بلا کر آپ نے پوچھا کہ بلال کون سی عبادت کرتے ہو؟ تم ایسی خاص کیا عبادت کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ خاص عبادت تو میں نہیں کرتا، شاید میں سمجھتا ہوں میری خاص عبادت یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو بناتا ہوں، بنا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ نماز کا وقت ہو یا غیر نماز کا وقت ہو۔ دن بھر میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بناتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، کہا کہ یہی عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے میں نے تمہارے جنت کے اندر قدموں کی آواز میں نے سنی۔ تو پتہ چلا جنت کے داخلے میں، جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان باوضو ہمیشہ رہے، اور جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو فوراً بنائیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں کوئی کتنی دیر لگے گی، چاہے گھر میں ہو یا پھر بازار میں اگر ہیں تو مسجد میں چلے جائیں یا دکان میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں گے آپ وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو کا اہتمام کریں گے تو جنت میں جانے کا آسان ذرا آپ کو مل جائے گا۔ اور بھی ایسی دیگر نمازیں ہیں، بہت سی دیگر چیزیں ہیں
جہاں پر انسان اگر فرائض کے علاوہ یہ چیزوں پر اگر عمل کرتا چلا جائے تو انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے بڑا آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام سنتوں پر توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ سنتیں جہاں پر فرائض اگر کسی انسان سے چھوٹ جاتی ہیں تو فرائض چھوٹنے پر اس کی قضا ہم کرتے ہیں، کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کی سنت چھوٹ جائے اس سنت کی بھی قضا ہوتی ہے، بہتر ہے کہ سنت کی قضا کریں کبھی ایک آدھ بار۔ اگر کسی آدمی کی فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی، وہ آدمی نماز کے بعد قضا کر سکتا کبھی کبھار، لیکن روزانہ سنت نماز کے بعد پڑھنا درست نہیں ہے۔ روزانہ جیسے نماز میں تاخیر سے آ رہے ہیں آپ فجر کی نماز میں، اور نماز کے بعد 2 رکعت سنت بار بار پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھنا بالکل جائز نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد، فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں، سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ تو سورج کے طلوع ہونے تک منع کیا گیا ہے۔ اگر سنت پڑھنا ہی ہم چاہتے ہیں فجر سے پہلے کی، نماز سے پہلے پڑھیں، اور اگر نماز سے پہلے کبھی ایک آدھ بار اگر چھوٹ گئی، اگر کبھی ایک آدھ بار اچانک سے کبھی ایک آدھ بار ہوئی تو آپ بعد میں ادا کریں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے معمول بنا لینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جو سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس کے تدارک کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔